السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان و تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہم نے پچھلی والی کلاس میں اقصاء حلق کے بارے میں پڑھا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اس کلاس کو پورا دیکھا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وسط حلق کے بارے میں۔ پچھلی والی کلاس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ حلق سے 3 مخارج ہیں، اقصاء حلق، وسط حلق اور ادنیٰ حلق۔ تو پچھلی والی کلاس کے اندر ہم نے جو ایک اقصاء حلق کے بارے میں بات کی تھی، آج ہم بات کرنے والے ہیں وسط حلق کے بارے میں۔ اب وسط حلق کسے کہتے ہیں؟ وسط حلق کہتے ہیں حلق کا بیچ والا حصہ، یعنی حلق کا درمیانی والا حصہ، مڈل پارٹ آف دی ہارٹ، اسے ہم کہتے ہیں۔ اب اس جگہ سے جو ہے، اس جگہ سے 2 حرف نکلتے ہیں، اور وہ حرف کون سے ہیں؟ وہ ہیں عین اور حا۔ تو یہ 2 جو حرف ہیں یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ حلق کے بیچ والے حصے سے۔ اب یہاں پر آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ عین اور حا کا جو مخرج ہے یہ سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے ان کے اندر غلطی کر دی تو آپ اقصاء حلق اور وسط حلق کے اندر فرق نہیں کر پائیں گے۔ حلقی مخارج آواز کے اعتبار سے سیم ہیں، اور حا جو ہے یہ آواز کے اعتبار سے جو ہے آلموسٹ سیم ہے، لیکن آپ نے عین اور حا کو اچھے سے سیکھنا ہوگا۔ اور حمزہ جو ہے وہ آسان ہے، وہ چھوٹے سے بچے کو بھی نکالنا آ جائے گا، لیکن عین اور حا پر اگر آپ نے پریکٹس بالکل بھی نہیں کی تو وہ بالکل لگے گا کہ آپ حمزہ اور حا کو ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے کس کو سیکھنا ہے؟ عین اور حا کو۔ تو میں آسان طریقے سے ٹرک کے طور پر آپ کو یہ چیز سکھانے والی ہوں کہ سب سے پہلے ہم عین جو ہے، عین کی آواز کہاں سے نکلتی ہے؟ سب سے پہلے اس کو یاد رکھیں کہ جو آواز ہے یہ حلق کے بیچ والے حصے سے نکلتی ہے، اور حمزہ کی آواز حلق کے نچلے والے حصے سے نکلتی ہے۔ تو ہم حمزہ اور عین کو لے لیتے ہیں، پہلے فرق دیکھتے ہیں ان کے اندر کیا فرق معلوم پڑتا ہے۔ حمزہ نکالنا آسان ہوگا۔ اب حمزہ کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے حمزہ الف زبر آ، حمزہ الف زبر آ، آواز کو نوٹ کریں۔ آواز کیسے جا رہی ہے؟ آ، بالکل اسٹریٹ آواز جا رہی ہے، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آ، خیال رکھیں یہ کس کی آواز تھی؟ حمزہ کی، بالکل اسٹریٹ۔ اب عین کی آواز، عین الف زبر آ، کچھ محسوس کیا آپ نے؟ ایک مرتبہ بتا دیتی ہوں، حمزہ اور عین کی آواز، حمزہ کی آواز کیسے ہوگی؟ اچھا، جب ہم عین کی آواز نکالتے ہیں تو آپ یہ محسوس کریں کہ کچھ اسکویز ہو رہا ہے۔ عین کی آواز کو پہلے اسٹارٹنگ میں تھوڑا سا اسکویز کرتے ہیں، جیسے کپڑوں کو ہم نچوڑتے ہیں تو اس کا پانی نچوڑنے کے لیے ہم ایسے کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے، عین کو پہلے نچوڑنا ہے، تو عین جو ہے اس کا مخرج ادا ہوگا۔ یا آپ نے پہلے کرنا ہے تاکہ آپ مخرج کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں اور فرق کر سکیں اس میں حمزہ اور عین کے درمیان۔ ورنہ اگر آپ ان دونوں کو سیم پڑھیں گے تو آپ الحمدللہ رب العالمین میں کوئی فرق نہیں پتہ چلے گا۔ تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، آپ بس ایک چیز ذہن میں رکھیں، عین کے وقت کیا ہوگا کہ عین کے وقت اسٹارٹنگ میں بس آواز تھوڑی سی اسکویز ہوگی، تھوڑا سا اس کے اندر نچوڑ پیدا کرنا ہے، تو پھر وہ عین جو ہے ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، عالمین۔ تو یہی فرق عین کے اندر اور حمزہ کے اندر۔ تو آپ کو فرق سمجھ میں آیا؟ تو عین تو یہاں تک کلیئر ہو گیا۔ چلے ٹھیک ہے، تو ہم چلتے ہیں حا کی جانب۔ حا کی کہاں سے ادا ہوگا؟ یہ حلق کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اب اس کی آواز کو ہم کیسے سیکھیں گے؟ مان لیں کہ آپ کہیں پر دوڑ رہے ہیں، دوڑتے دوڑتے آپ تھک جاتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیسی آواز نکلتی ہے آپ کی؟ منہ کھول کر آپ جب سانس لیتے ہو گہرے گہرے تو آپ کی آواز ہا ہا جیسی نکلتی ہے نا۔ تو اس آواز کو غور سے سنیں، اسی آواز کو ہم نے ادا کرنا ہے۔ کیسے؟ الحمدللہ۔ اس آواز کو غور سے سنیں اور اس کی پریکٹس بار بار کریں، اور اس آواز کو رٹیں، یعنی 1000-2000 مرتبہ جو ہے تنہائی میں بیٹھ کر اس حرف کی پریکٹس کریں۔ اگر آپ اس حرف کی پریکٹس کریں گے تو یہ صحیح طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ اس حرف کی بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے، جب جا کر یہ آپ کا حرف ادا ہوگا۔ یہ تھوڑا ٹف ہے، لیکن آپ کی پریکٹس سے اور مشق کرنے سے انشاءاللہ تعالی یہ ادا ہو جائے گا۔ عین کی بھی آپ نے مشق کرنی ہے۔ عین کے وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا اسکویز کرنا ہے، تو حمزہ اور عین کے اندر آپ فرق کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ ان دونوں کے اندر فرق نہیں کر سکیں گے تو عالمین کی جگہ عالمین پڑھیں گے، جو بالکل غلط ہے۔ تو اس وجہ سے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ میں اس لیے سکھا رہی ہوں تاکہ آپ پہلے عین کو پراپر طریقے سے ادا کر سکیں، اس کے بعد پھر آپ کو یہ چیز نہیں کرنی پڑے گی۔ آپ سیدھا عین کو ادا کریں گے، جیسے الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی، لیکن بعد میں نہیں کرنی پڑے گی۔
اب نوٹ کریں الحمد للہ رب العالمین، عالمین. ٹھیک ہے، تو اس کی بھی آپ نے مشق کرنی ہے بار بار، اور ہا کی بھی پریکٹس کرنی ہے، تو انشاءاللہ جو ہے اس کی ادائیگی ہو جائے گی. اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوگا. آپ نے زیادہ سے زیادہ اس کلاس کو شیئر کرنا ہے. اور میری گروپ میں جو میری اسٹوڈنٹ ہیں، اگر وہ چاہتی ہیں آگے شیئر کرنا تو وہ گروپ بنا سکتی ہیں اور آگے بھی لے کر چل سکتی ہیں اسٹوڈنٹ کو، تاکہ وہ بھی سیکھ سکیں. آگے انشاءاللہ ہم تجوید، ترجمہ، تفسیر بھی سٹارٹ کرنے والے ہیں. تو آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہے اور آپ انشاءاللہ تجوید سیکھ جائیں گے. اور آگے بھی شیئر کرنا ہے. گروپس بھی بنا سکتی ہیں جس میں آپ اور لوگوں کے ساتھ بھی ایز اے ایڈمن شیئر کر سکتی ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.